آج ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ۔ ابن کثیر نے اس کو مناظرہ لکھا ہے۔ اعلانیہ دعوت کے بعد جب اسلام کی اشاعت شروع ہو گئی، تبلیغ شروع ہو گئی اعلانیہ طور پر، تو کفار مکہ نے مشورہ کیا آپس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی جائے، ان کو راضی کیا جائے، اپنی بات پر لایا جائے کہ آپ ہمارے خداؤں کو، بتوں کو جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان کی مخالفت چھوڑ دیں، آپ جو چاہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف ان کی مخالفت چھوڑ دیں۔ اس کے لیے عتبہ بن ربیعہ کو انہوں نے منتخب کیا کفار کی مجلس نے۔ وہ باقاعدہ خود شاعر تھا، اور اس وقت اس دور میں شاعری کے بعد کہانت، اور کہانت کے بعد سحر، یہ دور تھا۔ ساحر بہت مشہور تھے، جادو کرتے تھے، حضور پر جادو کروایا گیا۔ کاہن تھے۔ کاہن کا جو لفظ ہے یہ عبرانی کے لفظ کوہن سے ہے۔ کوہن کا معنی عبرانی میں کہا جاتا ہے مذہبی پیشوا کو۔ جب عربی میں یہ لفظ آیا کاہن، اسلامی اصطلاح میں عربی میں اس کا معنی ہے پیش گوئیاں کرنے والا، مستقبل کی پیش گوئیاں کرنے والا۔ کوئی خواب دیکھے گا تو جا کے اس کو بتائے گا، وہ پیش گوئی کرے گا، بتائے گا آپ کا خواب سچا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ کہانت کا دور تھا۔ یہ تین چیزیں اس وقت رائج تھی۔ عتبہ خود شاعر تھا، کہانت کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور شعر کو بھی سمجھتا تھا، اور فصیح اللسان تھا۔ ان سب نے جمع ہو کے فیصلہ کیا کہ عتبہ کو حضور کے پاس بھیجا جائے۔ عتبہ بن ربیعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کے گفتگو شروع کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو سنی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں۔ اس نے کیا گفتگو کی؟ اس کے بعد حضور نے 13 آیات سورہ حامیم سجدہ کی، اس کے سامنے تلاوت فرمائی۔ آج موضوع حضور سے مناظرہ، اور مناظرے میں جو 13 آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی، اس کے سامنے تلاوت فرمائی، یہ موضوع ہے۔ قاری صاحب آیتیں سنائیں یا ترجمہ ساتھ سنائیں؟ ترجمہ نہ سنائیں؟ ٹھیک ہے، حلوے کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى الملائکة المقربین، وعلى عباد اللہ الصالحین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، اما بعد، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، اما بعد، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم أمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔